وزیر نے بادشاہ کی وزارت چھوڑ کر گھر چلا گیا اور گھر جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو بادشاہ بہت پریشان ہوا، وزیر کے پاس گیا اور کہا اس طرح وزارت چھوڑنے کی کیا وجہ ہے؟ میری طرف سے اگر تمہارے اوپر کوئی زیادتی ہوئی ہو تو بتاؤ، کسی نے کچھ کہا ہو تو بتاؤ، اس کا حل نکالا جائے گا، یہ پھر تمہاری وزارت چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ بادشاہ کی یہ بات سن کر وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، میرے وزارت چھوڑنے کی 6 وجہیں ہیں، کوئی ایک وجہ نہیں جس کی وجہ سے میں نے وزارت چھوڑی ہے۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا وجہیں ہیں؟ وزیر کہنے لگا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ بیٹھے رہتے ہیں اور ہم آپ کے ادب میں کھڑے رہتے ہیں، اور اب میں نے وزارت تمہاری چھوڑ کر جس بادشاہ کی غلامی اختیار کی ہے اس کی عبادت یعنی نماز تک میں بھی بندے کو بیٹھنے کا حکم ہے، تو پھر میں تمہاری وزارت کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ کہا دوسری بات، تم کھاتے رہتے ہو، ہم کھڑے دیکھتے رہتے ہیں، اور ہم اب جس بادشاہ کی غلامی میں نے اختیار کی ہے وہ بادشاہ جس کا اب میں غلام ہوں وہ خود کھانے سے پاک ہے اور مجھے پیٹ بھر کھلاتا ہے۔ تیسری بات جو وزیر نے کہی بادشاہ سے وہ یہ تھی کہ تم سوتے رہتے ہو، ہم جاگے رہتے ہیں اور تمہاری حفاظت کرتے ہیں، لیکن اب جس بادشاہ کا میں غلام بنا ہوں وہ خود نہیں سوتا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، وہ خود سونے سے پاک ہے، اور لیکن وہ جاگتا ہے، میں سوتا ہوں تو وہ میری حفاظت کرتا ہے۔ یہاں تم سوتے ہو، ہم جاگ کر تمہاری حفاظت کرتے ہیں، یہاں میں سو جاتا ہوں اور میرا وہ بادشاہ میرے سوتے ہوئے میری حفاظت کرتا ہے۔ کہا چوتھی بات، ہمیں تم سے کبھی کچھ مانگنا ہوتا ہے تو آپ یا تو انکار بھی کر دیتے یا باور بھی کر دیتے کہ پہلے بھی بہت کچھ دے چکا ہوں اب نہیں ملے گا، لیکن اب میں جس بادشاہ کا غلام ہوں اس نے کبھی کہا ہی نہیں، انکار بھی نہیں کیا، احسان بھی نہیں جتلایا، جو بھی مانگو فوراً عطا کرتا ہے، کبھی یہ کہا ہی نہیں کہ میں تجھ کو اب سے پہلے بھی بہت کچھ عنایت کر چکا ہوں۔ کہا بادشاہ سلامت، 5ویں بات، 4 باتیں ہو گئیں، کہا 5ویں بات یہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے آپ کی وزارت کو چھوڑا ہے کہ ہم ہمیشہ، کس نے کہا کیا تم بیٹھتے ہو، ہم کھڑے رہتے، تم سوئے ہم جاگتے رہے، ہم نے مانگا تم نے احسان جتلایا، اور کہا ایک بات یہ بھی ہے بادشاہ، ہمیں ڈر رہتا ہے کہ ہمیں سے کوئی خطا اگر غلطی ہو جائے تو تم ہمارا سر قلم کر دو، اور لیکن اب میں جس بادشاہ کا غلام ہوں وہاں پر ہزاروں غلطیاں بھی ہو جائیں تو صدق دل سے معافی تلافی کر لو، توبہ کر لو تو ساری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں کہتا ہے، ایسا ہی ہوتا کہ جیسے اس نے کوئی غلطی کی نہیں ہے، تو پھر آپ کی وزارت ہم کیوں قبول کریں؟ اور کہا چھٹی بات یہ ہے کہ ہمیں ڈر رہتا تھا کہ کوئی دوسرا بادشاہ تم پہ حاوی ہو جائے، تمہیں شکست دے کر تمہیں قتل کر دے، ہمیں قیدی بنا لے اور ہمیں بھی قتل کر دے، لیکن اب میں جس بادشاہ کا غلام ہوں وہ ایسا بادشاہ ہے کہ جس کو کوئی دوسرا بادشاہ شکست دے ہی نہیں سکتا ہے، کوئی اس پر قابض ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی اس کو قتل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو کہا ہم نے اس بادشاہ کی غلامی اختیار کی ہے۔ بادشاہ وزیر کی باتیں سن کر لاجواب ہو گیا اور پھر کہا واقعی تو نے سب سے بڑے بادشاہ کی غلامی اختیار کی، خیر میں بھی کوشش کروں گا کہ میں بھی اسی بادشاہ کے دربار میں آ جاؤں، اسی کا غلام ہوں۔ تو پیارے دنیا داری میں اتنا دلچسپی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی ایک حکایت سے ہم سبق حاصل کر لیں کہ دنیا کے تلوے چاٹتے چاٹتے ہم نے زندگی گزاری، کبھی رب کے حضور بھی آئے۔ آج ہم کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہوں، فیکٹری کا اونر، اس کا مالک کسی غرض سے ہمیں بلا لے
اور اسی ڈیوٹی کے ٹائم میں ہمارے چند مہمان آ جائیں، ناشتہ پانی چل رہا ہو، تو اگر ادھر سے بیل بج جائے، مالک نے پکار لیا، تو ہم ناشتے پانی کو، مرکن غذاؤں کو، مہمانوں کو چھوڑ کر فوراً باس کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر اس سے نہیں بنا کے رکھا تو ڈیوٹی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ وہ یار اگر دنیا کا باس بلائے تو مہمانوں کو بھی چھوڑے، ناشتہ پانی بھی چھوڑے، مرکن غذاؤں کو چھوڑ کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور رب کا نمائندہ ہر روز 5 مرتبہ پکارتا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور تم مسجد کے پاس سے گزر کے چلا جاتا، تجھے حیا تک نہیں آتی۔